یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھیے، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا گئے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ درود پڑھنے سے فارغ ہو جائے۔ تو مل کے پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کرسمتی ناظرین، پروگرام ہے بچوں کی جی پروگرام بچوں کی شام کی ایک بار پھر حاضر اور آپ سب کو اس پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کرسمتی ناظرین، آئیں بڑھیں گے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شعیب بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی شعیب بھائی کون سی سورت کی تلاوت سنیں گے؟ انشاءاللہ سورہ عادیات کی تلاوت سنیں گے۔ جی سنائیے پیارے بچوں اور کرسمتی ناظرین، جہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور تلاوت قرآن پاک کا ادب اور احترام بھی کرنا چاہیے۔ تلاوت قرآن پاک کے ادب و احترام میں ہے کہ جہاں پر تلاوت قرآن پاک ہو وہاں پر اسے توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ تو توجہ کیسے قائم رہے؟ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ دیں، سروں کو جھکائیں اور آنکھوں کو بند کر لیں، انشاءاللہ توجہ بھی رہے گی اس سے آپ کی اور آپ انشاءاللہ اس سے خاموش بھی رہیں گے۔ پیارے بچے اور کرسمتی ناظرین، آئے بڑھتے ہیں شعیب بھائی کی طرف جو سنائیں گے ہمیں سورہ عادیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم
الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اشرف بھائی آپ نے تلاوت قرآن پاک کی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل ناظرین، تلاوت قرآن پاک کے بعد ہم کرتے ہیں آپ سے آج کا سوال۔ بچوں کی شام۔ جی پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سوال کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج کا سوال ہے کہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد کتنے حج ادا فرمائے، 1 یا 2؟ پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام۔ ماشاء اللہ آج ہمارے ساتھ غلام طہا بھائی موجود ہیں۔ غلام طہا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام طہا بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال۔ جی غلام طہا بھائی کون سا کلام سنانے آ رہے ہیں؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ سبحان اللہ، جی سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم
والا ماشاء اللہ غلام طحا بھائی، آپ نے کلام سنایا اور بہت ہی پیارے انداز میں سنایا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. ماشاء اللہ، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا گی نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک کلام سنا ہم نے. پیارے بچے اور کٹس بندشی کے ناظرین، سوال یہ ہے کہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد کتنے حج ادا فرمائے؟ 1 یا 2؟ اور اب ہم بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب. میرے پیارے رمضان بھائی، میں ہوں عمر اطاری، حافظ آباد سے. آج میں آپ کو ناچو میری الفت مدینے آقا کا روزہ مدینے ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے نہ سنا، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ کال. میں ہوں محمد ریحان نژاد طاری، کوٹلہ گجرات سے. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. بچوں کی شام زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے کال کی، بہت بہت شکریہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد حسن اطاری ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں. میرے پیارے پیارے رمضان بھائی، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا. ماشاء اللہ. آپ نے سوال کے جواب دیے. انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں درست جواب دیں گے. جی نیکسٹ کال. ہمارے پیارے رمضان بھائی، میں محمد اطاری، حافظ آباد سے. میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک حج فرمایا. ماشاء اللہ. آپ نے اس سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں درست جواب دیں گے. پیارے بچے اور کٹس مندی جنگی ناظرین، ہم نے شامل کی کچھ سوال. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور اب ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا. بچوں کی شام. ماشاءاللہ پیارے بچے اور کٹس بندشوں کے ناظرین، سیگمنٹ ہے امتحان اور اس میں ہوتے ہیں سوالات اور آپ دیتے ہیں اس کے جواب، اور درست جواب دینے میں ملتا ہے ایک تحفہ. چلیں ریڈی ہیں؟ چلیں پہلا سوال، مگر آپ سے نہیں بلکہ ہمارے ناظرین سے، کیونکہ ان سے بھی سوال کرنا ہے اور سوال کیا ہوا ہے بلکہ وہ دہرانا ہے اور پھر انشاءاللہ آپ سے سوال بھی کریں گے. سوال یہ ہے کہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد کتنے حج ادا فرمائے؟ 1 یا 2؟ اور یہ ناظرین سے سوال ہے. اور اب ہے آپ سے سوال. چلیں پہلا سوال، نماز عشاء میں فرضوں سے پہلے کتنی سنتیں پڑھی جاتی ہیں؟ نماز عشاء میں فرضوں سے پہلے کتنی سنتیں پڑھی جاتی ہیں؟ چلیں ان کو مائک لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد معاذ اطاری ہے. جی معاذ بھائی، 4 سنت. 4 سنتیں. سوچ لیں. کوئی اور جواب دینا چاہے گا؟ چلیں ان کو مائک دیں. کیا کہتے ہیں؟ 4 سنت. 4 سنتیں. چلیں بھائی عفیف بھائی. جی 4 سنتیں. 4 سنتیں. اور آپ کو یہاں پہ ایک بات بھی بتاتے چلوں، جو معاذ بھائی جن سے ہم نے سوال کا جواب لیا وہ ہمارے عفیف بھائی کے بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی اگلا سوال. سوال یہ ہے کہ کوئی بھی جائز کام کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی جائز کام کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ چلیں. جی ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. جواب ان کا بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی اگلا سوال، اسلامی مہینے کتنے ہیں؟ اسلامی مہینے کتنے ہیں؟ چلیں اگر میں پینلسٹ سے سوال پوچھتا ہوں، سوال کا جواب لیتا ہوں، تو میں ان سے نام بھی سنوں گا. چلیں اسید بھائی جواب دیں.
12 نام بھی بتائیں چلیں. حرم الحرم، سفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ. ماشاء اللہ 12 مہینے ہیں اور 12 کے 12 نام درست جواب دیے. سبحان اللہ. جی یہ لیں. جزاک اللہ. جی ماشاء اللہ. اگلا سوال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ جنت البقیع میں یا جنت المعلا میں، یعنی کہ مدینہ شریف کے مشہور قبرستان میں یا مکہ شریف کے مشہور قبرستان میں. اور آسان کر دیا. اور اب ان سے سوال کا جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جنت الاعلیٰ میں. جنت المعلا میں. سوچ لیں. جی سوال بھی دہرا رہا ہوں، آپشن بھی دہرا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ بتائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ آپشن 1 جنت البقیع یا آپشن 2 جنت المعلا. آپ کون سا آپشن چوز کریں گے، 1 یا 2؟ 2 چلیں. اور اب کوئی اور جواب دینا چاہے گا؟ چلیں عفیف بھائی. جنت البقیع. جنت البقیع آپشن 1 انہوں نے چوز کیا اور آپ نے آپشن 2. کیا گئے درست جواب؟ اب میں بتانے جا رہا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف جنت البقیع میں ہے اور ان کو 2 آپشنز بھی دیے تھے، جنت البقیع، جنت المعلا، مگر انہوں نے 2 چوز کیا اور عفیف بھائی نے 1 چوز کیا. تو عفیف بھائی کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور اب ہے امتحان آپ کی عقل کا آخری سوال. سوال یہ ہے کہ بتائیے عین، با، الف، دال اور تا، ان حروف کو ملانے سے کیا نام بنتا ہے؟ بہت آسان. عین، با، الف، دال اور تا، ان حروف کو ملانے سے کیا نام بنتا ہے؟ چلیں جی آپ کو ایک اور چانس دیتے ہیں. عبادت. عبادت اور اذبار. ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ. یہ لیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، 4 یارانے نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. پیارے بچوں اور کچھ چاہیے ناظرین، ہم نے شامل کیا سیگمنٹ جس کا نام تھا امتحان آپ کی عقل کا. اور اب ہم بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی، یعنی مگر اس سے پہلے سوال دہرا دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد کتنے حج ادا فرمائے؟ 1 یا 2؟ اور اب ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے امیر اہل سنت اور حسن رضا. بچوں کی شام. पापा, ये मुनीफा के मुंह में काला टिक्का क्यों लगाया है? आपको भी लगाया थोड़ी देर? हाँ जी, अब्बू ने लगाया मुझे. ये बेटे काला टिक्का इसलिए लगाते हैं ताकि बच्चे को नजर ना लगे. अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे सहाबी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक खूबसूरत और तंदुरुस्त बच्चा देखा तो फरमाया इसकी ठोड़ी में सियाही लगा दो, यानी काला टिक्का लगा दो ताकि नजर ना लगे. सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. बच्चों की शाम. माशाल्लाह प्यारे बच्चे और किड्स मंदिर के नाज़रीन, हमने शामिल की एक प्यारी सी वीडियो अमीर अहले सुन्नत और हसन रज़ा की. और अब हम बढ़ेंगे, सवाल दोहराएंगे और फिर इंशाल्लाह आपके कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे. सवाल यह है कि बताइए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने
حج فرض ہونے کے بعد کتنے حج ادا فرمائے؟ 1 یا 2؟ اور اب ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، مگر اس سے پہلے لیں گے آپ کی کچھ کالز۔ میرا نام حسن رضا اختاری ہے، میں آج آپ کو بندی مثال ہوں گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جزاک اللہ خیرا، آمین۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد حسان قادری ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج فرض ہونے کے بعد ایک بار حج فرمایا۔ جی ماشاء اللہ، آپ نے بھی ایک سوال کا جواب دیا انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں درست جواب دیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ پیارے پیارے رمضان بھائی، میں ہوں غلام محمد اتاری، میں ہوں نادیان اتاری، اور ہم دونوں بھائی ہیں تو شریف سے سوال کا جواب یہ ہے ایک حج۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بھی سوال کا جواب دیا انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں درست جواب دیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام مکی اتاری ہے، آج کے سوال کا جواب ایک ہے۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بھی سوال کا جواب دیا انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں درست جواب دیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میں محمد حامد رضا بات کر رہا ہوں۔ جی میں آج مدنی مقصد سناؤں گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ، آپ نے بھی کال کی، کچھ کالز ہم نے شامل ہے پروگرام کی۔ پیارے بچے اور کڈس مندی کے ناظرین، سوال یہ ہے کہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد کتنے حج ادا فرمائے؟ 1 یا 2؟ اور اب ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے بات ہے عشق رسول کی۔ بچوں کی شام۔ ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ اسید بھائی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اسید بھائی، آپ عشق رسول کے بارے میں کیا بات بتانے والے ہیں؟ وہ تو آپ کو سن کے پتہ چلے گا۔ جی سنائیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سنایا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر انہیں تحفے میں اپنی مبارک چادر عطا فرمائی۔ پیارے بچوں، جب حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقدس چادر ان کے بیٹے سے 20,000 درہم کے بدلے خرید لی۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو تمام خلفاء میٹھی عید اور بقرہ عید پر وہی چادر اوڑھ کر نکلتے۔ اس کے بعد بہت سالوں تک وہ مبارک چادر اسلامی بادشاہوں کے پاس ایک مقدس تبرک کے طور پر باقی رہی۔ دیکھا پیارے بچوں، مسلمان نہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عشق کرتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چیزوں سے بھی دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک امامے سے محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک نالین پاک سے محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چادر سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اچھا اسید بھائی، آپ نے یہاں پہ امیر معاویہ کہا جبکہ ہوتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی 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 جنتی۔ ماشاءاللہ پیارے بچے کچھ بندی چاہیے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارے بچے۔ بچوں کی شام۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت پسند ہے. آج میں آپ لوگوں کو مدی مسجد سناؤں گی. اپنی آپ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. پہلا کلمہ طیب طیب میرے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج میں حسبی و نعت سناؤں گی. حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. پیارے بچوں، درس و بیان کا ثواب کا تو کیا ہی کہنا. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی فرمائی کہ بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ. میں بھلائی کی باتیں سیکھنے اور سکھانے والے کی خبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے نیکی کی بات سیکھنے اور سکھانے کا اجر و ثواب معلوم ہوا. سنتوں برا بیان کرنے یا درس دینے اور سننے والوں کے تو وارے ہی نظارے ہو جائیں گے انشاءاللہ. رمضان بھائی میں آپ کو نعت سناؤں گی. حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ. پیارے بچے اگر سمجھتے چاہیے ناظرین، یہ تھی کچھ ویڈیوز جو ہم نے شامل کی. پیارے بچے اگر سمجھتے چاہیے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں واقعہ سنیں. بچوں کی شام. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ عفیف بھائی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عفیف بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ کہ رب العالمین علی کل حال. جی عفیف بھائی کیا واقعہ سنائیں گے آج آپ ہمیں؟ آپ سنیں گے تو پتہ چل جائے گا. اللہ پاک کے ایک نیک بندے جن کا نام تھا حضرت علامہ کلام الدین رحمۃ اللہ علیہ. آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا زمخشری. اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی. لوگوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی اور اس کی ٹانگ میں ڈوری باندھ دی. اتفاق سے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اڑتے اڑتے ایک دیوار کی درار میں گھس گئی، مگر ڈوری باہر لٹک رہی تھی. میں نے ڈوری پکڑ کر زور سے کھینچی تو چڑیا پھڑکتی ہوئی باہر نکل پڑی، مگر بیچاری کی ٹانگ ڈوری کی وجہ سے کٹ چکی تھی. میری ماں نے یہ دردناک منظر دیکھا تو صدمے میں تڑپ اٹھی اور اس کے منہ سے میرے لیے یہ بد دعا نکل گئی. جس طرح تو نے اس بے زبان کی ٹانگ کاٹ ڈالی، اللہ پاک تیری ٹانگ کاٹے. بات آئی گئی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے میں نے بخارا شہر کا سفر کیا. سفر کے دوران سواری سے گر پڑا، ٹانگ پر شدید چوٹ لگی. بخارا پہنچ کر کافی علاج کرایا مگر تکلیف نہ گئی. بالآخر مجھے ٹانگ کٹوانی پڑی اور یوں ماں کی دعا رنگ لائی. پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں دو باتیں سیکھنے کو ملی. ایک یہ کہ ایسا کوئی کام نہ کرنا چاہیے جس سے ماں باپ کو تکلیف ہو، ماں باپ ناراض ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جانوروں، پرندوں پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے انسانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ ہمیں جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنا بھی سکھایا ہے. جس طرح کسی انسان پر ظلم حرام ہے، اسی طرح جانوروں پر بھی حرام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ. اچھا عفیف بھائی، جو ہے کمال الدین ہے، علامہ کمال الدین ہے، کلام الدین نہیں ہے، رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ. پیارے بچے اور خدمت کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے دعا یاد کریں. بچوں کی شام. آج کی دعا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم سیکھتے ہیں ایک پیاری سی دعا. پیارے بچوں، آج ہم مسجد میں داخل ہوتے اور مسجد سے نکلتے ٹائم کی دعا سیکھیں گے. چلیں پہلے داخل ہوتے وقت کی دعا یاد کرتے ہیں.
پہلے میں ایک بار دہرا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ سب کو بھی مل کے یاد کروائیں گے. چلیں پہلے میں دہرا دیتا ہوں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، 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 اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یار بچوں کوئی سنانا چاہتا ہے؟ ماشاء اللہ. جی سنائیں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. جی ماشاء اللہ. ان کو مائک دیں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ماشاء اللہ. جی آپ سنائیں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ماشاء اللہ. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ماشاء اللہ. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ماشاء اللہ. یہاں پر جتنے بچوں سے میں نے سنی اور ان سب نے درست سنائی ہے ماشاء اللہ. اب ایک بار دہرائیں گے، پھر اب نکلتے وقت کی دعا بھی یاد کرنی ہے. ایک بار دہرا کے پھر انشاءاللہ نکلتے وقت کی دعا کی طرف بھی بڑھیں گے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. جی اور اب ہم مزے سے نکلتے وقت کی دعا یاد کریں گے. اللہم انی اسألک من فضلک اللہم انی اسألک من فضلک. جی کوئی سنانا چاہتا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک. اللہم انی اسألک من فضلک. ماشاء اللہ. دونوں نے بالکل درست سنائی ہے. پیارے بچے اور کڈس مدرسے کے ناظرین، ہم نے شامل کی کچھ دعائیں جو کہ ہم نے یہاں پہ موجود بچوں کو بھی یاد کروائیں، اور ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے پینلسٹ کو بھی یاد ہوئی اور بچوں کو بھی یاد ہوئی ماشاءاللہ. پیارے بچے اور کڈس مدرسے کے ناظرین، سوال یہ ہے کہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد کتنے حج ادا فرمائے؟ جی ایک یا دو. اب ہم کالز کی طرف بڑھیں گے. میرا نام محمد مزدلفہ ہے، میں کراچی سے ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حج فرمایا. ماشاء اللہ. آپ نے سوال کو جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام گھر میں دوست جواب دلائیں گے. جی نیکسٹ کال. میرا نام ابو ہلالہ تالی ہے، میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں. آج کا جواب ہے ایک حج کیا تھا. جی ماشاء اللہ. آپ نے بھی سوال کو جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام گھر میں درست جواب دلائیں گے. جی نیکسٹ کال. میں ہوں فاطمہ طاہرہ آباد سے. میں نعرہ گاؤں گی. ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. کردھ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کچھ مدنی چینل ناظرین، آج کا سوال یہ تھا کہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد کتنے حج ادا فرمائے؟ ایک یا دو؟ اور درست جواب ہے ایک. جنہوں نے ایک جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک ان سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. پیارے بچے اور کڈس مدرسے کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بچوں کی شام زندہ باد. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے. مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا